السلام علیکم۔ بعض دفعہ اس کرب کو لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو ہم مرنے کے بعد پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اصل مقصد، اصل مسئلہ اور اصل مزہ تو مرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ محبت کی جھیلوں میں کبھی فیصلہ کن سزا نہیں ہوتی، ہمیشہ عمر قید ہوتی ہے۔ انسانوں کو تحقیق اور خواب سے برابر کی محبت ہے، اور وہ ان دونوں کے درمیان جھولے کی مانند آ جاتا ہے۔ بانسری میں چھید اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان میں سر پیدا ہو۔ شاید وقت بھی انسان پر اس لیے ضربے لگاتا ہے، اس میں لہریں محسوس ہوں، ان میں پختگی آئے اور وہ زندگی کی تان کو سمجھ سکیں۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ فریب ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ، اور جب تک یہ بات پتہ چلتی ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اتنی دیر کہ نہ آپ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے۔ بعض دفعہ انسان دل کا بوجھ جو اپنوں کے سامنے ہلکا نہیں کرتا، غیروں کے سامنے کر دیتا ہے، وہ بھی وہاں جہاں اسے یقین ہو وہ راز دبا رہے گا۔ ضرورت ہو تو بازار جایا کرو، بازار جا کر اپنی ضرورت پیدا مت کیا کرو۔ بھول ہو جاتی ہے یوں تیش میں آیا نہ کرو، فاصلے ختم کرو، بات بڑھایا نہ کرو۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ خواہش ایسی کرو کہ آسمان تک جا سکو، دعا ایسی کرو کہ خدا کو پا سکو۔ یوں تو جینے کے لیے پل بہت کم ہیں، جیو ایسے کہ ہر پل میں زندگی پا سکو۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ اللہ پاک نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب نہیں کی۔ دلوں کو تلوار سے نہیں، علم سے فتح کیا جاتا ہے۔ کچھ آزمائش اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں، رحمت تھی۔ چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت رب العزت کی ہے۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہ بات کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں۔ وہ جو ایک نقطۂ نور تھا، میری عقل، میرا شعور تھا۔ کسی انسان کی خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی مل جائے تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ اگر زندگی کے راستے میں کانٹے بوتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری اپنی نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ سمندر نے دریا سے پوچھا، کیا تیرا دل نہیں چاہتا کہ تو سمندر بن جائے؟ دریا نے سمندر سے کہا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے کہ چھوٹا مگر خود میں رہ کر میٹھا رہوں۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ زمانہ بھاگتا ہے اور تم چلتے ہو، جو زمانے کے ساتھ نہیں بھاگتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ سچ کے راستے پہ چلنے کا یہ فائدہ ہوا کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہ تھی۔ درخت جتنا اونچا ہو اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ بے حد محبت انسان کو اپنی حد میں لے آتی ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر بد نصیبی یہ ہے کہ خدا کی ایک نہیں مانتے۔ جب انسان اندر سے مر جائے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کرے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔
اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً اللہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ مسلمانوں کا ہر فرقہ ہی ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، بس ایک کافر ہی ہم سب کو مسلمان کہتا ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، مگر افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ اس میں نہ کوئی وعدے ہوں نہ انتظار، اس میں طلب کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، وگرنہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و بانگ دعوے کرنا زبان کا چسکا تو ہے، لیکن محبت نہیں۔ سبھی اچھے ہیں، بس اللہ برا وقت نہ لائے کہ یہی سب برے لگنے لگیں گے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ من کی میل ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے میں کو ختم کرو۔ میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ، تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو خاص طور پر بہن، بیوی، بیٹی اور ماں کے لیے خصوصی پیکج کے ساتھ آیا۔ اسلام سے پہلے بیوی کو جو باندھی تھی وفا بنا دیا، بہن کو جو بوجھ تھی عزت بنا دیا، بیٹی جو زحمت سمجھی جاتی تھی رحمت بنا دیا، ماں محض نام نہاد خیرت تھی، اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غالباً عورت دین اسلام کی سب سے زیادہ احسان مند ہے۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے، اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسرے کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ اس دنیا میں سکون سے زندگی گزارنے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ بیک وقت میں دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، یعنی ایک محبوب سے اور اپنی ذات سے۔ اس لیے محبت ایک طرح کی غلامی کا عمل ہے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو سچ ہی سمجھا جائے۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے تو محبت مانگو، محبت مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ محبت کے بغیر ہر چیز ایسے ملتی ہے جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ مگر میری مانو تو محبت بھی نہ مانگو، کیونکہ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ جزاک اللہ۔